نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج نماز تراویح کے اندر سورۃ النساء کی تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر بھی جس طرح باقی صورتوں میں کئی موضوعات بیان فرمائے، اس سورت کے اندر بھی کئی موضوعات بیان فرمائے۔ ان میں سے جو پہلی چیز اللہ رب العزت نے بیان فرمائی وہ یتیموں کے مال کو کھانے کے حوالے سے ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کہ جب یتیم بچے بلوغت کو پہنچ جائیں، جوانی کی دہلیز پر وہ قدم رکھ لیں تو تم ان کے مالوں کو ان کو واپس کر دو۔ اللہ رب العزت نے تمہیں حلال مال عطا کیا ہے، تم ان میں سے کھاؤ، تم کیوں یتیموں کے مالوں کو کھاتے ہو اور حرام مال اپنے پیٹوں میں اڈیلتے ہو؟ لوگ ردی چیز دے کر اچھی چیز کو یتیموں کے مال سے وصول کر لیتے تھے۔ ایک بوٹی دے کر بکرے کی امید رکھنا، دبلا پتلا جانور دے کر موٹا تازہ جانور لے لینا، کھوٹا دے کر کھرا لے لینا۔ اور پہلے لوگ تو اس طرح کیا کرتے تھے کہ کمزور قسم کی بکری دے کر موٹی تازہ بکری یتیموں کے مال سے لے لیا کرتے تھے، کھوٹا درہم دے کر کھرا درہم ان کے مالوں سے لے لیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس چیز سے منع فرمایا کہ تم یتیموں کے مال کے اندر انصاف کرو، ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر غلط طریقے سے نہ کھاؤ۔ لیکن آج ہمارے دور کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر صورتحال یہ بن چکی ہے کہ یتیموں کے مال کو بالکل ہی ان سے ضبط کر لیا جاتا ہے، ان کے اوپر قبضہ کر لیا جاتا ہے، یتیموں کے ساتھ مظلوموں جیسا سلوک کیا جاتا ہے، یتیموں کو ایک غلام اور نوکر کی حیثیت سے رکھا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے، اگر اس مظلوم نے ایک دعا کر دی، اس مظلوم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور تمہارے خلاف بددعا کر دی، تو یاد رکھو اس کی دعا آسمانوں کے تمام دروازوں کو چیرتی ہوئی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گی، اور یہ وہ دعا ہوگی جسے اللہ رب العزت کبھی رد نہیں کرتے۔ اور یاد رکھیے، اگر وہ دعا قبول ہو گئی تو اس انسان کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے کسی کا حق نہ کھائیے، جس کا حق ہے اس کو لوٹا دیجیے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر پہلے دور کے اندر عورتوں کو وراثت کے اندر حصہ نہیں دیا جاتا تھا، ان کو وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا، تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کر کے لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، کہ مردوں اور عورتوں کے لیے ان کے حصوں کے مطابق ان کو مکمل حصہ دیا جائے۔ پہلے لوگ ان میں سے اگر کوئی آدمی مر جاتا تو اس وارثوں میں سے یا اس خاندان میں جو بڑا ہوا کرتا تھا وہ ساری وراثت کو لے لیتا، اور جو عورتیں ہوتی اور بچے ہوتے ان کو وراثت سے محروم رکھا جاتا۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کر کے ان کی اس جاہلانہ رسم کو توڑا۔ اسی طرح سے اسی کے آگے اللہ رب العزت نے وراثت کے متعلق بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر 3 آیات کو نازل کر کے مکمل وراثت کو بیان کر دیا۔ ان میں سے پہلی آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اور دوسری آیت اسی سے اگلی آیت وَلَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ أَزْوَاجُکُمْ إِن لَّمْ یَکُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تیسری اسی سورت کی آخری آیت یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ ان تینوں آیات کو اللہ رب العزت نے بیان کر کے مکمل وراثت کو بیان فرما دیا۔
اس کے اندر بیان فرمایا کہ ماں کو کتنا حصہ ملے گا، باپ کو کتنا حصہ ملے گا، جب اولاد موجود ہوگی تب بیوی کو کتنا حصہ ملے گا، جب اولاد موجود نہیں ہوگی تب بیوی کو کتنا حصہ ملے گا، بیٹے کو کتنا حصہ ملے گا، بیٹی کو کتنا حصہ ملے گا، پوتی کو کتنا حصہ ملے گا، بہن بھائی کب وارث ہوں گے کب نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے مکمل طور پر ان کے حصوں کو اور وارثوں کو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بیان فرما دیا۔ اور اسی طرح سے ان آیات کے آگے فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یہ وراثت کو تقسیم کرنا یہ اللہ رب العزت کی حدیں ہیں۔ اگر کوئی انصاف کے ساتھ ان وارثوں کو ان کا حق دے گا، وراثت کو صحیح معنوں کے اندر تقسیم کرے گا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار۔ جو شخص اللہ رب العزت کے حکم کی اطاعت کرے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی پیروی کرے گا، تو اللہ رب العزت ان کو جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ اور جو وراثت کو صحیح معنوں میں تقسیم نہیں کرے گا، اس کے اندر کمی پیشی کرے گا، ظلم و زیادتی کرے گا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ رب العزت اسے جہنم کے اندر داخل کر دیں گے۔ اسی طرح سے حدیث مبارکہ کے اندر بھی آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی 70 سال تک نیک اعمال کرتا ہے، اپنی زندگی اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے پر گزارتا ہے، لیکن جب وصیت کا وقت آتا ہے، وراثت کو تقسیم کرنے کی باری آتی ہے، تو وہ ظلم و زیادتی کرتا ہے، تو اس وجہ سے وہ جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور دوسرے شخص کے بارے میں فرمایا کہ ایک شخص مکمل زندگی اللہ رب العزت کی نافرمانی میں گزارتا ہے، لیکن جب وصیت کی باری آتی ہے تو اس میں انصاف سے کام لیتا ہے، وارثوں کو برابر ان کا حق دیتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کہیں آپ قاضی مقرر ہوں یا آپ کو تقسیم کرنے کے عہدے پر فائز کیا جائے، وراثت تقسیم کرنے کی باری آئے، تو انصاف سے کام لیجئے، کبھی کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کیجئے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اسی صورت کے اندر ان عورتوں کا بھی بیان فرمایا جن سے نکاح کرنا مردوں کے لیے حرام ہے۔ فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، کہ تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، اسی طرح سے تمہارے بھائیوں کی بیٹیاں، تمہاری بہنوں کی بیٹیاں، رضائی ماں اور رضائی بہن بھائی، اور بھی کئی رشتہ دار بیان فرمائے جن سے انسان کا نکاح کرنا اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر نماز کو قصر کرنا، حالت سفر میں نماز کو قصر کر کے پڑھنا، اس کا بھی بیان فرمایا۔ فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جب تم زمین کے اندر سفر کرو اور تمہیں دشمن کے حملہ کرنے کا ڈر اور خوف ہو تو نماز کو قصر ادا کیا کرو۔ لیکن اب تو امن ہو چکا ہے، اب تو کسی دشمن کے حملہ کرنے کا خطرہ بھی نہیں، اب ہم کیوں سفر کے اندر نماز قصر کریں؟ تو اس کے متعلق بھی حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ نماز کی تخفیف کا حکم تو حالت خوف کے اندر ہے، اب تو ہر طرف امن ہی امن ہے، لہٰذا اب کیوں نماز قصر کی جائے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شبہ، جو خیال تیرے دل میں آیا، میرے دل میں بھی وہی خیال آیا تھا۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا یہ اللہ رب العزت کا صدقہ ہے، جو اس نے تم پر کیا ہے لہذا اسے قبول کرو۔ اس لیے جب بھی انسان سفر کے لیے نکلے، یہ نہیں کہ تھوڑا سا انسان نے سفر کیا اور نماز قصر کر دی، اس کی بھی ایک
وقت اور مدت متعین ہے کہ کتنا سفر انسان کرے تو تب جا کر قصر کرے۔ 20 سے 25 کلومیٹر جب انسان اپنے شہری حدود سے باہر نکل جائے تو تب انسان جا کر قصر نماز کر سکتا ہے۔ اس کی بھی آگے شکلیں ہیں کہ اگر انسان کو معلوم ہو کہ میں نے یہاں 3 دن سے کم رہنا ہے تو انسان قصر نماز کرے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جب انسان کو شک ہو کہ میں نے آج چلے جانا ہے، کل واپس چلے جانا ہے، پرسوں واپس چلے جانا ہے، انسان کو یقین نہیں کہ کب مجھے گھر جانا پڑ جائے، تو انسان وہاں پر جتنے دن رہے گا انسان قصر نماز کر سکتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ جب انسان کو یقین ہو کہ میں نے 3 دن سے اس جگہ پر زیادہ رہنا ہے تو انسان وہاں پر جاتے ساتھ ہی مکمل نماز پڑھے گا، اس وقت قصر نہیں کرے گا، کیونکہ انسان اس وقت 3 دن سے زیادہ رہے گا۔ جب انسان کو پہلے سے ہی معلوم ہو کہ میں نے 3 دن سے زیادہ رہنا ہے تو انسان جاتے سار ہی، پہنچتے ہی انسان مکمل نماز پڑھنی شروع کر دے گا۔ اس لیے دین کے کئی ایک ایسے مسائل ہیں جن کو انسان کو سیکھنے کی ضرورت ہے، انسان کی روزمرہ کی زندگی میں وہ کام آنے والے ہیں، لہذا دین کے مسائل سیکھیے تاکہ انسان صحیح معنوں کے اندر ان پر عمل کر سکے۔ میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں کے اندر دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔